بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اردو گرامر پڑھیں گے۔ تو اردو جماعت ہے، اردو کی قواعد ہے، مضمون زبان اول اردو کا ندائے اردو میں سے ہے اور آپ ششم جماعت کے طلباء و طالبات ہیں۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اپنے ساتھ کتاب کے ساتھ ساتھ پین، پنسل یا پھر بیاض لے کر بیٹھے ہیں۔ تو آپ جو ہے درس کو غور سے سنیے۔ درس کو غور سے سنتے ہوئے آج کے اس سبق کے اہم نکات کو اپنی نوٹ بک کے اندر، اپنی کاپی کے اندر قلم بند کرتے جائیں۔ تو پیارے بچوں، آج کی اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزشتہ کلاس میں کیے گئے قواعد کے تعلق سے چند سوالات پوچھنا چاہوں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ تمام طلباء و طالبات غور سے سنیں گے اور درست جواب دیں گے۔ تو اس سیشن میں ہم نے چند سوالات، چند چیزیں پڑھی تھی اور سمجھی بھی تھی، تو امید ہے وہ آپ سمجھ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلا سوال ہے، سابقہ کسے کہتے ہیں؟ تو سابقے اور لاحقوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے پچھلی سیشنز میں نظموں کے پاس نظمیں پڑھی تھی۔ تو سابقہ تو یہ پی ڈی ایف صحیح دکھائی نہیں دے رہی ہے، اس لیے میں اس کو یہاں سے لے رہی ہوں۔ دکھائی دے رہا ہوگا آپ تمام کو۔ تو پہلا سوال ہے میرا، سابقے کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ہے الفاظ یا حروف۔ آپ اپنی کاپیوں میں قلم بند کرتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں۔ الفاظ یا حروف جو کسی دوسرے مفرد لفظ یا کلمے کے پہلے آ کر ایک نیا لفظ بناتے ہیں اسے سابقے کہتے ہیں، مثلا بے باک، بد اخلاق، خوش مزاج وغیرہ۔ تو اسی طرح نظم میں جو ہے بہت جگہوں پر ہوتا ہے کہ لاحقے آخر میں ہوتے ہیں، اس سے پہلے والا لفظ یہاں پہ نظم میں کوئی عروج دے یا زوال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، تو وہاں پہ زوال، کمال، یہ کیا ہیں؟ سابقے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن جو ہے، لاحقے کسے کہتے ہیں؟ تو لاحقے جو ہیں الفاظ یا حروف جو کسی لفظ یا کلمے کے بعد آ کر ایک نیا لفظ بناتے ہیں، لاحقے کہلاتے ہیں۔ خدمت گار، قلم دان، عزت دار۔ تو یہ جو ہے سابقے اور لاحقے کہلاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم نے بہت ساری چیزیں پچھلے سیشنز میں پڑھی تھی۔ اس میں پہلا ہے رموز و اوقاف کسے کہتے ہیں؟ تو رموز و اوقاف جو ہے کسے کہتے ہیں، کوئی بتائیں گے؟ تو جواب یہاں پہ ہے، وہ خاص علامتیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں اسے رموز و اوقاف کہتے ہیں۔ زیر، زبر، پیش کے علاوہ جو ہے بہت ساری چیزیں ہم جو فل پوائنٹ لگاتے ہیں، ختمہ، ہائفن، یا پھر ہم بہت ساری چیزیں جو جملے میں استعمال کرتے ہیں، کاما وغیرہ، یہ جو ہے رموز و اوقاف ہیں۔ اس کے متعلق ہم تفصیل سے اس سیشن میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو وہ خاص علامتیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں انہیں رموز و اوقاف کہتے ہیں۔ تو میرا لاسٹ کوشچن ہے، مرکب یا کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام سے کیا مراد ہے؟ دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کے مجموعے کو مرکب یا کلام کہتے ہیں۔ بہار آفرین، سبزہ زار، پاندان، خوشگوار وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کے اس سیشن میں ہم چند
چند پوائنٹس جو ہمیں پڑھنا ہے وہ ہیں ہمارے جو اقتصابی نکات ہیں اس میں حرف کسے کہتے ہیں، حروف کی قسمیں کون کون سی ہیں، مفرد لفظ اور مرکب لفظ کون کون سے ہیں، حرکت کسے کہتے ہیں اور اس کی علامتیں کون کون سی ہیں، اسم کسے کہتے ہیں اور اسم کی قسمیں کتنی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی قسمیں کتنی ہیں۔ آج کے اس سیشن میں ہم ان 8 پوائنٹ کو اچھی طرح سے پڑھیں گے، تو آپ تمام ان چیزوں کو یاد رکھیں کیونکہ آخر میں آپ کو سوالات کروں گی اور آپ کے جوابات کی طلب رکھوں گی اور جوابات آپ سے ملیں گے، اس امید کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قواعد کیا ہے، گرامر کسے کہتے ہیں۔ تو کسی بھی زبان کو، چاہے وہ انگلش ہو، کنڑا ہو یا اردو ہو، کسی بھی زبان کو صحیح طور پر لب و لہجے کے ساتھ صحیح طور پر بولنے، لکھنے، سمجھنے اور سمجھانے اور درس و تدریس کے لیے ایسے اصولوں کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہے قواعد یا گرامر۔ پڑھنے کے لیے، بولنے کے لیے، لکھنے کے لیے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہمیں جو اصول کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اصول جس کے وسیلے سے کیا ہوتا ہے، زبان کی صحت اور اس کی ادبی و لسانی خوبیوں اور اس کے محاسن سے پوری آگاہی ہو سکے، انہی اصولوں کا نام کیا ہے، گرامر یا قواعد ہے۔ تو گرامر کسے کہتے ہیں؟ قواعد اس علم کو کہتے ہیں جس سے اردو زبان کا صحیح بولنا اور لکھنا آ جائے اور انشاء کا فن سیکھا جائے۔ تو عام زبان میں ہم گرامر اسے کہیں گے۔ گرامر سیکھنے سے اردو زبان یا کوئی بھی زبان جو ہے صحیح طریقے سے بولنا اور لکھنا سیکھ جائیں۔ کسی بھی زبان کی پہچان اس میں استعمال ہونے والی آوازوں، الفاظ، حروف اور ان کی تحریری شکل سے ہوتی ہے۔ تو پچھلے سیشن میں، پچھلے سال آپ جو ہفتم جماعت میں پڑھ رہے ہیں، پچھلے سال آپ نے حروف کی قسمیں پڑھی ہیں۔ تو کون سی بھی زبان کیوں نہ ہو، کسی بھی زبان کی پہچان اس میں، اس زبان میں، اس لینگویج میں استعمال ہونے والی آوازوں، الفاظ، حروف اور ان کی تحریری شکل، جس شکل میں ہم ان کو تحریر کرتے ہیں اس سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ تو حروف کو جو ہے باقاعدہ ملا کر لکھنے سے لفظ بنتا ہے اور ہر لفظ کے کوئی نہ کوئی معنی ضرور ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے بہت سارے الفاظ اب تک 7 سالوں میں جو آپ اردو پڑھ رہے ہیں، تو اردو میں آپ نے ہزاروں الفاظ پڑھے ہیں۔ تو ان ہزاروں الفاظ میں ہر لفظ کو کسی نہ کسی جگہ پر آپ نے استعمال کیا ہے اور ہر لفظ کے کیا ہیں، معنی ہیں۔ معنی کے بغیر کوئی لفظ نہیں ہوتا۔ حروف کی آوازوں کو اور ان کی تحریری شکل کو ہم علم ہجا کہتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ علم ہجا کہتے ہیں۔ ویری گڈ۔ اور حروف کے مجموعے کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف کے تحریری شکل کو علم ہجا کہتے ہیں اور حروف کے مجموعے کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ صحیح طریقے سے سن کر اس کو نوٹ کر لیں، اپنی بیاضوں میں لکھ لیں، کیونکہ آخر میں سوالات پوچھوں گی اور تمام بچوں سے فرداً جوابات طلب کروں گی۔ تو اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ علم ہجا کسے کہتے ہیں اور حروف تہجی کسے کہتے ہیں۔ حروف کی آوازوں کو اور ان کی تحریری شکل کو آواز اور لکھنے، میں نے اگر کہا کہ الف، الف میری آواز ہے اور اس کو اگر لکھنا ہے تو الف لام فے، الف، یا اس کی تحریری صرف سنگل شکل جو ہوتی ہے، ایک لائن نکال دوں گی اور کہوں گی کہ اس کا نام الف ہے۔ تو یہاں پہ بولتے وقت الف نہیں بول سکتے، ہم الف بولتے ہیں، تو اس کو جو ہے علم ہجا میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح کے حرف الف بے ملائے تو ملانے کے بعد جو ہے بنتا ہے اب، تو اس طرح کے حرف کے مجموعے کو جو ہے حروف تہجی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر حرف جو ہے اردو زبان میں حروف کی 2 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے سادہ حروف، دوسرا مخلوط حروف۔
سادہ حرف جو ہم استعمال کرتے ہیں جیسے کہ صرف سنگل ہوتا ہے. مخلوط حروف اس میں 2 حروفوں کا مجموعہ ہوتا ہے. تو آگے دیکھیں گے کہ سادہ حروف کون سے ہیں اور مخلوط حروف کون سے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ آپ تمام نے پڑھا ہے پچھلے سیشن میں، پچھلی جماعت میں آپ کو تھا یہ سادہ حروف. الف، بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چیم، ہئی، خئی، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، سے، سین، شین، سواد، زواد، توئی، زوئی، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، ای، اے. اس طرح یہ تمام جو 30 کتنے الفاظ ہیں، 36 الفاظ جو ہیں، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ سادہ حروف ہیں. اس کے علاوہ مخلوط حروف بھ، بے اور ہے کو ملا کر، 2 چشمے ہے کو ملا کر جو حرف بنا وہ ہے بھ. پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ڑھ، کھ، گھ، لھ، م، ن. تو اس طرح یہ جو الفاظ ہیں یہ کون سے حروف ہیں؟ مخلوط حروف ہیں. یعنی 2 حرفوں کو مل کر بنے ہوئے الفاظ، 2 حرفوں کو مل کر بنے ہوئے حروف. الفاظ نہیں ہیں، یہ حرف ہیں. تو یہ تو 2 حرف کو مل کر جو حروف بنتے ہیں یہ مخلوط حروف کہلاتے ہیں. تو یہاں پر اتنا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سادہ حروف کون سے ہیں اور مخلوط حروف کون سے ہیں. یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کیونکہ پچھلے سال آپ نے وبا کی وجہ سے، یہ کرونا وبا کی وجہ سے گرامر سیشن آپ نے اچھی طرح سے نہیں پڑھا ہوگا. اس خیال سے میں نے آپ کو یہ دوبارہ اس کی یاد دہانی کرنے کے لیے اس سیشن کو ہینڈل کیا ہوا ہے، اور آپ جو ہے اس کو سمجھے ہیں، اس امید کے ساتھ میں آگے بڑھ رہی ہوں. دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ سادہ حرف، حرف ہئی، رے، فے، حرف کی جمع جو ہے حروف ہیں. حرف ہ، ہئی، رے، فے، حرف کی جمع حروف ہیں. تو یہاں پہ الف ایک حرف ہے، بے ایک حرف ہے. تو جب تمام حرف ملائے گئے ہیں تو اس لیے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ سادہ حروف. اسی طرح یہاں پہ مخلوط حروف. تو سادہ حروف اور مخلوط حروف آپ سمجھ چکے ہیں. تو میں آگے بڑھ رہی ہوں. تو پیارے بچوں، آواز کے لحاظ سے حروف کی جو ہے 2 قسمیں ہیں. آواز کے لحاظ سے حروف کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، حروف علت، حروف صحیح. تو تمام بچے نوٹ کر لیں، آواز کے لحاظ سے حروف کی 2 قسمیں ہیں. آواز کے لحاظ سے حروف کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 حروف علت، نمبر 2 حروف صحیح. نمبر 1 حروف علت، نمبر 2 حروف صحیح. سمجھ میں آ رہا ہے تمام بچوں کو؟ ویری گڈ. تو حروف علت ایسے حروف ہیں جن کی آواز بغیر کسی رکاوٹ کے ادا ہوتی ہے. تو حروف علت کیسے حروف کو کہتے ہیں؟ ایسے حروف جن کی آواز جو ہے بغیر کسی رکاوٹ کے ادا ہوتی ہے. یہاں پہ رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. الف، واو، ای. تو یہاں پر جو ہے یہ صرف 3 حروف ہوتے ہیں جو حروف علت کہلاتے ہیں. عربی گرامر میں بھی حروف علت 3 ہی ہے، الف، واو، ای. تو وہاں پر الف کی آواز زبر پہ جاتی ہے، واو کی آواز پیش ہوتی ہے، ای کی آواز زیر ہوتی ہے. زیر، زبر اور پیش جو ہیں ہمارے حروف علت ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے تمام بچوں کو؟ حروف علت کون سے ہیں؟ 3 ہوتے ہیں جن کو بغیر رکاوٹ کے پڑھا جاتا ہے، جن کو بغیر رکاوٹ کے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں وہ حروف علت کہلاتے ہیں. تو وہ 3 ہیں، الف، واو اور ای. سمجھ میں آ گیا؟ اوکے، ویری گڈ. تو آگے بڑھتے ہیں. حروف صحیح. تو آواز کے لحاظ سے ہم نے حروف کی کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ 2 قسمیں، حروف علت اور حروف صحیح. تو حروف صحیح جو ہے ایسے حروف جن کی آواز رکاوٹ کے ساتھ ادا ہوتی ہے.
جن کی آواز جو ہے رکاوٹ کے ساتھ ادا ہوتی ہے تو وہ تمام جو ہے حروف صحیح ہیں. تو یہاں پر دیکھیے الف واو اور ای کو چھوڑ کر یہاں پر حروف تہجی میں الف واو اور ای کو چھوڑ کر جتنے بھی الفاظ ہیں یہ تمام کیا ہیں؟ حروف صحیح ہیں. جتنے بھی حروف ہیں وہ تمام کیا ہیں؟ حروف صحیح کہلاتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایسے حروف جن کی آواز رکاوٹ کے ساتھ ادا ہوتی ہے الف واو اور ای کو چھوڑ کر تمام حروف جو ہیں حروف صحیح کہلاتے ہیں. اوکے سمجھ میں آ رہا ہے؟ ماشاء اللہ ویری گڈ. تو ہم سمجھ چکے ہیں کہ آواز کے لحاظ سے حروف کی 2 قسمیں ہیں. آواز یعنی ہماری جو آواز نکلتی ہے اس آواز کے لحاظ سے حروف کی 2 قسمیں ہیں اور پہلا ہے حروف علت، دوسرا ہے حروف صحیح. حروف علت ایسے حروف جن کی آواز بغیر کسی رکاوٹ کے ادا ہوتی ہے اور وہ حروف جو ہیں 3 ہیں الف واو اور ای. حروف صحیح ایسے حروف جن کی آواز کو جو ہے رکاوٹ کے ساتھ ادا ہوتی ہے الف واو اور ای کو چھوڑ کر تمام حروف کیا کہلاتے ہیں؟ حروف صحیح کہلاتے ہیں. ماشاءاللہ تمام بچوں کو سمجھ میں آ گیا ہے. اس امید کے ساتھ آگے بڑھتی ہوں. تو نیکسٹ جو ہے شمسی حروف اور قمری حروف. تو اسی میں جو ہے دو طرح کے حروف ہوتے ہیں جس میں پہلا ہے شمسی حروف. یہ آپ کو عربی قواعد میں بھی یہی ہے اور اردو قواعد میں بھی یہ موجود ہیں. شمسی حروف اور قمری حروف تو اس کے بارے میں آپ کو پچھلے سال زیادہ کچھ نہیں تھا، تھوڑی سی گرامر آپ کو بتائی گئی ہے، اسی لیے میں آپ کو تھوڑا سے ریوائز کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں. شمسی حروف ایسے حروف ہوتے ہیں جن کے پہلے الف اور لام لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. ان کی تعداد 14 ہے. تے، سے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، سواد، زواد، توئی، زوئی، لام اور نون. تو السلام الف لام جمع سلام. عبد الستار تو یہاں ہم ستار جو ہے نام ہے اس کا عبد جمع الف لام جمع ستار لیکن پڑھا جائے گا عبد الستار. الف لام کا آواز چھوڑ دیا جائے گا. تو اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں مفرد حروف. تو مفرد کلمہ لفظ جو ہیں 2 طرح کے ہوتے ہیں، مفرد لفظ اور مرکب لفظ. تو یہاں پر مفرد لفظ مطلب سنگل ایک ہی لفظ. مفرد لفظ وہ کلمہ ہے جو ایک لفظ پر مشتمل ہو. ایک ہی لفظ ہونا، پڑھنے کے لیے وہ الگ الگ معنی نہیں رکھنا چاہیے اس میں. تو ایک ہی لفظ جو رہتا ہے وہ مفرد لفظ کہلاتا ہے. جیسے یہاں پر مثال کے طور پر میں نے بتایا ہے خواہش، آرزو، جادو وغیرہ. تو اس کے ساتھ ہی ساتھ مرکب لفظ وہ ہوتا ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے. جیسے خوشگوار، پاندان، خوش قسمت، خوش نصیب، عقل مند، ہندوستان، پاکستان. اس طرح کے الگ الگ الفاظ جس میں 2 الفاظ کو ملا کر بنایا جاتا ہے وہ الفاظ مرکب لفظ یا مرکب الفاظ کہلاتے ہیں. تو پیارے بچوں اس کو دوبارہ بتا رہی ہوں، مفرد لفظ وہ کلمہ ہے جو ایک لفظ پر مشتمل ہوتا ہے. مفرد لفظ کسے کہتے ہیں؟ مفرد لفظ وہ کلمہ ہے جو صرف ایک لفظ کے اوپر مشتمل رہتا ہے، صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے. یہاں پر زیادہ لفظوں کو ملا کر جنبل نہیں ہے بلکہ صرف جو ہے ایک ہی لفظ ہے. آرزو، جادو، قسمت، اچھا، برا، خواہش، ایسے جیسے آپ ہزاروں لفظ بنا سکتے ہیں اس طرح کے مفرد لفظ. مرکب لفظ وہ کلمہ ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی لفظ ہونا چاہیے. آپ ملا رہے ہیں تو کیسے بھی لفظوں کو ملا کر بنانا نہیں ہے. یہاں پہ جب آپ مرکب لفظ بناتے ہیں تو اس میں 2 لفظ ملے ہوئے رہتے ہیں اور دونوں لفظوں کو معنی رہتا ہے. تو یہاں پر مثال کے طور پر یہاں پہ جو بتایا گیا تھا
اس کو آپ اور ایک مرتبہ دیکھیے. خوشگوار ہے، تو خوشگوار جو ہے خوش اس کے الگ معنی ہے، گوار اس کے الگ معنی ہے. پان دان، پان دان، تو دونوں کی جو ہے الگ الگ معنی پائے گئے ہیں. تو آگے ہم بڑھیں گے. امید کرتی ہوں کہ آپ تمام مفرد اور مرکب لفظ کو سمجھ چکے ہیں. مفرد لفظ ایک لفظ پر مشتمل ہوتا ہے اور مرکب لفظ دو یا دو سے زیادہ بامعنی لفظوں پر مشتمل ہوتا ہے. تو پیارے بچوں، ہم نے اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے. پچھلے سال آپ کو یہ قواعد تھے، مگر آپ نے شاید پڑھا ہے یا نہیں ہے. اگر آپ پڑھے ہیں تو اور بھی بہتر ہے، کیونکہ آپ کو سمجھنے میں اور زیادہ آسانی ہوگی. ہم ان کے بارے میں صرف تھوڑی سی معلومات حاصل کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو اردو قواعد کو جو ہے 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. سب سے پہلا ہے علم ہجا، جس کے بارے میں ہم پڑھے. اب علم صرف، جس کو آپ کو معلومات نہیں ہے. علم نحو، یہ بھی آپ کے لیے نیا ہے. علم بلاغت، یہ بھی نیا ہے. اور یہ علم عروض ہے. تو ہم صرف یہ 5 کسے کہتے ہیں جانتے ہوئے آگے بڑھیں گے. تو علم ہجا وہ علم ہے جس میں حروف کے حرکات و سکنات یعنی اعراب و اصول سے، اعراب اور اصوات مانی ان کی آواز، اعراب سے اور آواز سے بحث کی جاتی ہے. اس علم کی غرض صرف یہ ہے کہ حروف کا صحیح تلفظ بچوں کو، طلباء و طالبات کو معلوم ہو جائے. یہ ہم تمام کو اردو قواعد میں علم ہجا کا یہی ایک رول ہے کہ وہ حروف کے حرکات و سکنات یعنی اعراب و اصوات، آواز کس طرح سے نکالنی ہے اور اعراب کس طرح سے استعمال کرنا ہے، اس کا علم، اس کے متعلق جو بحث کی جاتی ہے وہ علم کیا ہے؟ علم ہجا ہے. اس کی غرض کیا ہے؟ صرف حروف کا صحیح تلفظ معلوم ہو جائے. اس کے بعد جو آتا ہے علم صرف. علم صرف جو ہے وہ علم ہے جس میں بامعنی الفاظ کے حروفوں اور حرکتوں کی تبدیلیوں کے لیے، بامعنی الفاظ کے حروفوں اور حرکت. تو ابھی ایک لفظ ہے، سمجھو یہاں پہ میں نے آپ کو لفظ دکھایا ہوا تھا خواہش. تو یہ خواہش لفظ ہے، اس کے معنی ہمیں معلوم ہے کیونکہ یہ بامعنی لفظ ہے. اس لفظ کے حرف اور حرکت، خواہش، ہ کے اوپر زیر لگائے، ہم خواہ کو الف لگائے، خواہ آواز نکالے، تو حرفوں اور حرکت، آواز کی جو حرکت ہے، اس کی تبدیلی ہے، اس کے متعلق جو بحث ہوتا ہے وہ علم صرف ہے. اس کے آگے جو ہے علم نحو ہے. یہاں پر کلمات کی ترتیب ان کی باہمی نسبت اور مطابقت کی بدولت ہوتی ہے. یہ آپ کو جو ہے تھوڑا آگے جانے کے بعد، نیکسٹ جب آپ 8ویں 9ویں 10ویں میں جائیں گے اور آگے جو آپ اردو پڑھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں بہت زیادہ معلومات حاصل ہوگی. یہاں پر صرف آپ کو اتنا معلوم کرنا کافی ہے کہ علم ہجا جو ہے حرکات و سکنات کے ساتھ بحث کی جاتی ہے. علم صرف الفاظ کے حروفوں اور حرکتوں کی تبدیلیوں کے طریقے پہ بحث کی جاتی ہے. علم نحو باہمی کلمات کی ترتیب اور ان کی باہمی نسبت و مطابقت کے متعلق بحث کی جاتی ہے. علم بلاغت قاعدوں سے بحث کی جاتی ہے. کون سا کیا قاعدہ ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، کون سے قاعدے کے طریقے سے یہ لفظ بنا ہے، کس قاعدے سے پڑھنا ہے، اس کے متعلق جو بحث ہوتی ہے وہ علم بلاغت ہے. اور علم عروض جو ہے ان اصول و قواعد سے بحث کی جاتی ہے جن سے صحیح اشعار، یہ علم عروض صرف نظم کے اندر آتا ہے. صحیح اشعار کہنے کا طریقہ معلوم ہونے کے لیے علم عروض کا استعمال کیا جاتا ہے. تو پیارے بچوں، آپ یہ تمام تھوڑا بہت سمجھ چکے ہیں. اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو سب سے پہلا ہے علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم بلاغت اور علم عروض ہے. یہ 5 چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے پڑھا کہ مفرد الفاظ کون سے ہیں، مرکب الفاظ کون سے ہوتے ہیں، اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آ گیا. شمسی حروف اور قمری حروف کیا ہوتے ہیں یہ بھی آپ سمجھ چکے ہیں. آواز کے لحاظ سے حروف کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، حروف علت اور حروف صحیح 2 ہوتی ہیں. آواز کے لحاظ سے حروف کی قسمیں 2 ہیں.
تو حروف علت ایسے حروف ہیں جن کی آواز بغیر کسی رکاوٹ کے ادا ہوتی ہے، اور حروف صحیح ایسے حروف ہیں جن کی آواز رکاوٹ کے ساتھ ادا ہوتی ہے. تو یہ بھی آپ جان چکے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ نے پڑھا کہ اردو زبان میں حروف کی جو 2 قسمیں ہیں وہ ہیں سادہ حروف اور مخلوط حروف. سادہ حروف الف ب سے لے کر ای اے تک ہوتے ہیں، اور مخلوط حروف ب ف سے لے کر م ن تک جو بھی ہیں وہ مخلوط حروف ہیں. اس کے بعد قواعد کی تعریف، قواعد کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے پڑھا، اور اس سے پہلے، اس سے قبل جو ہے رموز و اوقاف کسے کہتے ہیں یہ بھی آپ نے معلومات حاصل کی. تو پیارے بچوں، اگلے سیشن میں ہم رموز و اوقاف کے بارے میں اور زیادہ بحث کریں گے، کیونکہ آپ کا ٹائم ہے، اس لیے میں یہاں پہ یہ قواعد کو جو ہے ختم کرتی ہوں. اگلے سیشن میں ہم رموز و اوقاف کسے کہتے ہیں آپ تمام جو ہے پڑھ کر سمجھ کر رکھیں، اور ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں بحث کریں گے. تو پیارے بچوں، کسی بھی زبان کا حسن و دلکشی جو ہے اور خوبصورتی کا انحصار اس کے الفاظ کی ادائیگی پر ہوتا ہے. ہم اگر غلط پروناؤنس کریں گے، صحیح لفظ کو غلط طریقے سے ادا کریں گے، تو وہ جو ہے غلط پروناؤنس کی وجہ سے اس کی دلکشی اور خوبصورتی بگڑ جاتی ہے. تو ادائیگی کا انحصار جو آواز کے ساتھ ساتھ تحریری شکل میں اس میں استعمال ہونے والے حرکات و سکنات پر منحصر ہوتا ہے. جس آواز کے ذریعے حروف ادا کیے جاتے ہیں اور جس کے ذریعے ایک دوسرے سے ملائے جاتے ہیں اس کو جو ہے حرکت کہتے ہیں. اس کی علامت جو ہے، حرکت کی علامت کیا ہے؟ زیر، زبر، پیش، تشدید وغیرہ ہے. تو بولتے اور لکھتے وقت ہم ان کا لحاظ رکھنا بھی بہت ضروری ہے، ورنہ مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ غلط ہو جاتا ہے. تو ابھی ہمارے پاس تھوڑا ٹائم باقی ہے، اس لیے ہم اعراب اور یہ جو زیر زبر کی غلطیاں ہیں اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے. تو پیارے بچوں، رموز و اوقاف کا صحیح استعمال اور اعراب کا صحیح استعمال آپ تمام کے لیے بے حد ضروری ہے. تو سب سے پہلے آتا ہے اس میں زبر. زبر کے معنی کیا ہے؟ اوپر. زبر کے معنی اوپر، یعنی اس کی نشانی جو ہے ایک لفظ کے اوپر جو زبر لگایا جاتا ہے، یہاں پر دکھایا ہوا ہے نشانی زبر کی کس طرح ہوتی ہے. تو یہ علامت حروف کے اوپر آتی ہے، اس لیے اس کو زبر کہتے ہیں. اس سے حروف میں ہلکی سی الف کی آواز آ جاتی ہے. زرد، نرم، گرم، شرم. تو یہاں پہ ایک پہلے حروف کے اوپر کیا لگایا ہوا ہے؟ کی آواز یہاں پہ آ جاتی ہے. ز، ن. تو الف کے اوپر زبر کے معنی جو ہے الف ہو گیا. زبر کے معنی اوپر کے ہیں، اور یہاں پہ اگر ہم زبر لگاتے ہیں تو اس کی آواز الف کی آواز آ جاتی ہے. اس کے بعد ہے زیر. تو زیر کے معنی جو ہے نیچے کے ہیں، اس کی علامت جو ہے کسی حرف کے نیچے لگائی جاتی ہے. زیر کی نشانی یہاں پر بتائی گئی ہے، تو یہ حرف کے نیچے آتی ہے. اس سے حرف میں ای کی ہلکی سی آواز آتی ہے. کون سی آواز آتی ہے؟ ای کی ہلکی سی آواز آتی ہے، جیسے امتحان، ای. امکان، انسان، اتفاق، الہام. اس طرح سے جو ہے زیر پر ہم کسی بھی حرف پہ اگر زیر لگاتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ای کا آواز دیتا ہے. پیش. پیش کے معنی آگے یا سامنے کے ہیں، اور اس کی علامت جو ہے واو کی طرح کسی حرف کے اوپر چھوٹا سا واو لگا دیا جاتا ہے. یہ حروف کے اوپر لگایا جاتا ہے اور یہ ہلکی آواز واو کی دیتا ہے، جیسے امید، امنگ، اصول، دم وغیرہ. اس کے بعد چوتھا نمبر ہے مد. مد کے معنی لمبا کرنے کے ہیں. اس کی علامت الف مد آ. الف کے اوپر آ لگا کر آم بنایا جاتا ہے. پہلی کلاس میں آپ نے سیکھا تھا مد، تو وہ مد ہے. یہ بھی کیا ہے؟ رموز و اوقاف میں شامل ہے. جب الف کو کھینچ کر بولتے ہیں تو اس پر یہ علامت لگائی جاتی ہے، جیسے آم، آدمی، آسمان، آن وغیرہ. اس کے بعد جو آتا ہے تشدید. تو تشدید کے معنی زور یا زبردست کے ہیں. تشدید کے معنی کیا ہے؟ زور یا زبردست کے ہیں. لیکن قواعد میں جو آواز دبا کر ادا کی جاتی ہے تشدید کہلاتی ہے.
اصل میں لغوی معنی تشدید کے کیا ہیں؟ لغات کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو تشدید کے معنی تشدد سے لیا گیا ہے، زور زبردستی، تشدد کرنا، ظلم کرنا، تشدید تشدد سے لیا گیا ہے، مگر قواعد میں، گرامر میں جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ آواز کو دبا کر ادا کرنا. تو تشدید جو ہے حروف کو ایک بار لکھا جاتا ہے، مگر 2 مرتبہ کیا کرتے ہیں ہم؟ تشدید لگا کر 2 مرتبہ پڑھتے ہیں. حروف پر تشدید لگانے سے حروف 2 مرتبہ آواز دیتا ہے، جیسے شدت، شین اور دال ایک حروف ہے، دال کو دوبارہ پڑھا جا رہا ہے، شدت، دال، شین دال، شد جمع دال جمع تے، شدت. علت، عین لام ال جمع لام جمع تے، علت. مسدس، میم جمع میم کے اوپر پیش لگایا گیا ہے، سین دال صد، مسد دال سین دس، مسدس. تو اس طرح ان الفاظ کو جو ہے 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کہتے ہیں. جزم، جزم کے معنی حرف کو ساکن کرنا ہے. اس کی علامت جو ہے چھوٹا سا واو کی طرح بھی نہیں، بالکل چھوٹا سا واو اوپر لکھا جاتا ہے. جس حرف پر جزم کی نشانی لگائی جاتی ہے اس پر آواز ٹھہر جاتی ہے، جیسے گرم، ظلم، شرط، احساس. تو یہاں پر جو ہے آواز ٹھہر جاتی ہے. تنوین جو ہے نمبر 7 تنوین ہے، اس کے معنی نون کی آواز پیدا کرنے کے ہیں. اس کی نشاندہی میں 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش لگائے جاتے ہیں. 2 زبر بھی ہے تو وہ تنوین، ان، ان، ان. مثلا فوراً، اتفاقاً وغیرہ یہاں پر آپ تنوین لگا کر پڑھ سکتے ہیں. تو نون کی آواز پیدا کرنے کے لیے یہاں پر صرف 2 زبر 2 پیش لگائے جاتے ہیں. اردو میں صرف 2 زبر اور 2 پیش لگائے جاتے ہیں. عربی میں ان، 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 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی لگائے جاتے ہیں. اردو میں اکثر جو ہے 2 زبر کا ہی زیادہ سے زیادہ استعمال ہوتا ہے اور 2 پیش بھی کبھی کبھار استعمال ہوا ہے. تو اس طرح جو ہے پیارے بچوں وقت چلا جا رہا ہے، اس لیے آج کا اس سیشن جو ہے، اگلے سیشن میں ہم اسم کے متعلق پڑھیں گے. تو اسم عام، اسم خاص کون کون سے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے اس میں سود کون سے ہیں، اس میں علم کیا ہے، اس میں علم میں کیا کیا آتا ہے، خطاب، تخلص، عرف، لقب، کنیت. ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں تفصیل سے پڑھیں گے. تو پیارے بچوں آج کے اس چھوٹے سے سیشن کے ساتھ ہم اس سبق کے، اب آپ تمام نے جو بھی پڑھا ہے اس کو یہاں پر میں سوالات کروں گی. کیا آپ کو میری آواز آ رہی تھی اتنی دیر سے؟ ہاں. یس ٹیچر. سبق سمجھ یس میں آ رہا ٹیچر. تھا پیارے بچوں؟ جی ٹیچر آ رہی تھی.